السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ اسکل ڈیولپمنٹ ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ گزشتہ ادوار میں 4,50,000 طلباء کو میرٹ پر وظائف دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانا وقت کا تقاضا اور کامیابی کی کنجی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے فنی تعلیم کا فروغ ضروری ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان میں آئندہ ہفتے 2 اہم کیسز کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سولینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں 21 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اگست 2023 میں معاملات نگراں حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، اپنے دور حکومت میں ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سنگیں صاف کی، 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ مزید کہا، اپنے ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے جامع پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کا خطاب جھوٹ کا مجموعہ تھا، قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کو IMF سے ڈیل تحریک انصاف کی تائید و حمایت کے بعد ہی میسر ہو سکی۔ کٹ پتلی وزیراعظم نے مجرمانہ کارکردگی پر پردہ پوشی کی کوشش کی۔ وزیراعظم کے خطاب پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی اون چودھری مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق معاون خصوصی نعمان لنگڑیال نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر نے اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو مستعفی ہونے کی ہدایت کی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے رانا انصار کا نام فائنل کر لیا۔ MQM نے علی خورشیدی کو سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی کو سندھ اسمبلی میں MQM کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں، چیئرمین PTI اور ترجمانوں نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان کے مخالفین کی خواہش تھی یہاں سری لنکا جیسا حال ہو جائے، عوام میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دفتر وائٹ ہاؤس سے کوکین ملنے کی تحقیقات ختم کر دی گئی۔ امریکی خفیہ ادارے سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹ، DNA اور ویڈیو فوٹیج کے جائزوں کے باوجود وائٹ ہاؤس میں کوکین چھوڑنے والے شخص کی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے۔ اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کپتان مصباح الحق کہتے ہیں، اگر پاکستان عالمی کپ کے لیے بھارت گیا تو وہاں کی کنڈیشنز قومی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس